میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آج امت مسلمہ ایک بڑے امتحان سے گزر رہی ہے۔ ہم سب نے یہ خبر سنی ہوگی کہ ہمارے افغان بھائیوں کو پاکستان سے اپنے وطن افغانستان منتقل کیا جا رہا ہے۔ لیکن مشکل کی اس گھڑی میں ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیا ہم صرف خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے یا ہمیں ان کی کچھ مدد بھی کرنی چاہیے؟ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ سورۃ الحجرات میں فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ بے شک سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور بھائی بھائی کا سہارا بنتا ہے، دکھ میں ساتھ دیتا ہے۔ اگر ایک بھائی مشکل میں ہو، تکلیف میں ہو اور دوسرا خاموشی سے تماشا دیکھتا رہے تو یہ ایمان کے شایع نشان نہیں ہے۔ آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ کے انصار نے کیسے اپنے مہاجرین مسلمان بھائیوں کی مدد کی تھی کہ ان کو اپنے جائیدادوں میں، اپنے گھروں میں شریک کر لیا تھا، یہاں تک کہ اپنے بچوں کے منہ کا نوالا تک ان کے درمیان تقسیم کر دیا تھا۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں بہت تکلیف میں ہوں، یعنی مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ تو آپ نے اسے کھانے کے لیے اپنے گھروں کی طرف پیغام بھیجا، لیکن گھروں کی طرف سے جواب آیا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین سے فرمایا کہ کون ایسا شخص ہے جو اس شخص کو اپنا مہمان بنائے؟ یہ سن کر ایک انصاری صحابی نے کہا کہ میں اس کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ انہیں اپنے ساتھ لے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، اس کا اکرام کرنا۔ بیوی نے کہا کہ ہمارے پاس تو بچوں کے خوراک کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ شوہر نے کہا آپ کھانا تیار کرو اور بچوں کو سلا دو۔ چنانچہ اس نے کھانا پکایا اور بچوں کو سلا دیا۔ پھر جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو عورت اس انداز سے اٹھی جیسا کہ وہ چراغ کی بتی ٹھیک کر رہی ہو، لیکن وہ درست کرنے کے بجائے اس نے وہ چراغ بجھا دیا۔ مہمان کھاتا رہا اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ یہ دونوں بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے ان کے ساتھ کھانا نہیں کھایا اور رات بھر بھوکے رہے۔ صبح کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری ہوئی تو یہ میزبان صحابی حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ تم بھوکے رہے اور مہمان کو تم نے کھانا کھلا دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں چاہے خود تنگی میں ہو۔ اب دیکھیں، وہ خود بھوکے تھے لیکن انہوں نے اس کے باوجود اپنا کھانا، اپنے بچوں کا کھانا اس صحابی کو کھلا دیا۔ تو آج ہمارے افغان بھائی بھی مشکلات میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ جس طرح انصار مدینہ نے اپنے مہاجرین بھائیوں کی مدد کی تھی تو ہمیں بھی ان کی مدد کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے ہمیشہ انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو ہمیں اگر اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے تو ہمیں بھی اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرنا ہوگا۔ اگر مشکل کی اس گھڑی میں وہ کوئی چیز بیچنا چاہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم موجودہ ریٹ پر اس سے وہ چیز لے لیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ 10,000 روپے کی چیز اس سے 2,000 روپے میں یا 1,000 روپے میں خرید رہے ہوں تو یہ ظلم میں شمار ہوگا۔ اور وہ ٹرانسپورٹر حضرات جو ان کا سامان یہاں سے افغانستان منتقل کر رہے ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ مناسب کرایہ ان سے لے لیں اور حد سے زیادہ کرایہ ان سے نہ لیں تاکہ یہ ظلم میں شمار نہ ہو۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔